رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. شعر سناؤ. میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں. یہ شعر تو بظاہر اچھا نہیں لگتا، مصرع اس میں دعویٰ پایا جاتا ہے میں بڑا باکمال ہوں، تو یہ بڑائی کا جملہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اگلا مصرع اس کو حل کر دیتا ہے. میرے کمال کو کبھی آتا زوال نہیں. کمال یہ ہے کہ مجھ میں ایک حقیقت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے انسان اپنے آپ کے بارے میں یہی سمجھے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی اچائی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، سب مجھ سے اچھے ہیں، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ناقص ہوں. اس لیے ادا اللہ کو بہت پسند ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ کے ذکر کی برکت سے اور صحبت اہل ذکر سے اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں ناقص ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. ناقص سے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک کی بجائے دو یاد آ گئے، دو کی بجائے تین ہو گئے. آپ کو ساری سنا دینے مختصر کر کے. کیوں جی؟ اللہ. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل اعمال میں ایک حصہ لکھا ہے، فضائل درود شریف. ایک رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی چھوٹی سی، اس کا نام ہے فضائل درود شریف. اللہ اکبر. اس میں بڑی ہی برکت ہے. لکھنے والے کا جیسا اخلاص ہوتا ہے، جیسے اندر کا سوز ہوتا ہے، اس کی زبان میں اور اس کی قلم سے اس کا ظہور ہوتا ہے. لاکھوں انسان درود شریف کے عامل بنے. کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل درود شریف. وہ کتاب پھیل گئی، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو گئے، بہت فیض ہوا اس کا. ایک صاحب نے خواب دیکھا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوی محمد زکریا فضائل درود شریف لکھنے کی وجہ سے اپنے تمام ہم عمروں سے آگے بڑھ گئے. بہت بڑی تصدیق ہے، بہت بڑی تصدیق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں. یہ خواب مولانا زکریا کو لکھ کے بھیجا گیا کہ آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولوی محمد زکریا فضائل درود شریف لکھنے کی وجہ سے اپنے تمام ہم عمروں سے آگے بڑھ گئے. شیخ تو بہت کامل ہستی ہے، انہوں نے اس کا جواب بہت اچھا دیا. فرمایا ناقص کا ہر عمل تو ناقص ہے، یعنی میں ناقص ہوں، میری کتاب بھی ناقص ہے. ناقص کا ہر عمل ناقص ہے، یہ پسند آنے والے کا کمال نہیں، پسند کرنے والوں کا کمال ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ کاٹی آئی ہے، کاٹ آئی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں سمجھ آئی. دوبارہ سنو. شیخ کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ناقص ہوں، میرا عمل کتاب لکھنا ناقص ہے، اس لیے قابل قبول تو نہیں ہونا چاہیے. خود فرمایا یہ میرا تو ناقص عمل ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا کمال ہے کہ میرے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما لیا. یا اللہ میری ہدایت دے دے، یا اللہ میری ہدایت دے دے، پاس ہونے والے نے بھی ہدایت دے دے. آمین.
دیکھو پاس ہونے والوں کیا فیل ہونے والا نہیں تو چائے گرا دے گا جب پیچھے ہو کے بیٹھنا چائے گرا دے پیچھے ہو گیا گل سمجھ آئی کیا مطلب ہویا کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں ناقص کتنا کمال ہے کہ حضور تعریف فرما رہے، یہ کمال کی بات ہے نا. حضور کسی تعریف ایسے تو نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود اپنے آپ کو کمزور ناقص سمجھ رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے دربار میں تشریف فرما تھے. تذکرہ ہوا ایک بہت بڑی شخصیت دلی کی جامع مسجد میں 12 سال انہوں نے اعتکاف کیا، 12 سال کے روزے رکھے، 12 سال اس شخص کی عبادت کی. سب کچھ اس لیے کیا تاکہ بادشاہ کے دربار میں شیخ الاسلامی کا عہدہ مل جائے. جس طرح ہمارا مذہبی وزیر ہوتا نا، وفاقی مذہبی وزیر، اس حیثیت میں شیخ الاسلامی ایک عہدہ تھا، اس کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. اس شخص کو بڑے بڑے علم والے تھے وہ. 12 سال کے روزے بڑی چیز ہے نا، 12 سال کا اعتکاف، 12 سال کی شب بیداری کیا. کیوں؟ تاکہ دربار شاہی میں عہدہ مل جائے. خواجہ نظام الدین اولیاء سن کے رو پڑے. واقعہ کسی اور نے سنایا، خواجہ صاحب رو پڑے، رو کر عرض فرمایا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس شخص نے اتنی بڑی ریاضت اور محنت کو بدنیتی کی وجہ سے ضائع کر دیا. اگر 12 سال روزے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتا، 12 سال کے اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا، 12 سال کی شب بیداری اللہ کو خوش کرنے کرتا، کہاں پہنچ جاتا. اس نے عہدے کی خاطر عہدے کی نیت کر کے اپنی اتنی بڑی محنت کو ضائع کر دی. پھر حضرت خواجہ صاحب نے خود ایک واقعہ سنایا کہ یہ تو بد نیتی کا انجام ہے، کو کچھ نہ ملا. خوش نیتی، اچھی نیت پر واقعہ سنا ہے. فرمایا یہاں دلی میں ایک بابا جی ہوتے تھے جو سبزی بیچتے تھے. سبزی کا یعنی سالن، جیسے چنے بنا کے نہیں بیچتے، چنے ناشتے والے، ایسے سبزی کا سالن بنا کے فروخت کرتے تھے. جس کی کوئی روپیہ کھرا لاتا اس کا برتن بھی بھر دیتے، کوئی کھوٹا لاتا اس کا برتن بھی بھر دیتے. سالن سے کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں کرتے تھے، سالن پورا دیتے تھے. لوگ سمجھتے بابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ کمزور ہو گیا ہے، اب کھوٹے کھرے کا پتہ نہیں چلتا. جس کے کھوٹے پیسے ہوتے وہاں جا کے چلا آتے اور سالن لے آتے تھے، وہ بابا ہی دے دیتے تھے. کئی سال کہتے ہیں کس طرح آخر انسان نے دنیا سے جانا ہے. بابا جی بیمار ہوئے، نزا کی حالت ہونے والی تھی تو اللہ سے ایک بات کہی، اللہ میاں سے عرض کرنے لگے، اللہ پاک میں تیرا بندہ ہوں اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کے کھوٹے قبول کیے. مجھے سمجھ آتی تھی یہ کھوٹا ہے یہ کھرا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. جاننے کے باوجود کھوٹے میں نے قبول کیے. میرے زندگی کے سارے عمل بھی کھوٹے، اپنی رحمت سے آپ بھی قبول فرمائے. فرمایا کہ اس علم والے آدمی نے بدنیتی سے اتنی بڑی محنت کو ضائع کر لیا، اچھی نیت سے اپنی آخرت کو بنا لیا.
اس لیے اچھی نیت جسے حسن نیت بھی کہتے ہیں، اخلاص بھی کہتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنا بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اخلاص ہے، نیک نیتی ہے، یہ انسان کو روحانی پرواز بخشتی ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا کام چھوٹا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں دیکھا خاردار جھاڑی ہے اور کنڈیا والا، اور اس کی ایک شاخ رستے کی طرف بڑی ہوئی ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ انہوں نے اس شاخ کو کاٹ دیا، رستہ صاف کر دیا تاکہ کسی گزرنے والے کا کانٹا نہ لگ جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، اس عمل پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی اس عمل کی قدردانی کی اور اسی پر اس کی بخشش فرمایا۔ کام کچھ نہیں کیا، مشقت کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں لگا، صرف یہ نیک نیت اسی کہ کسی کے کانٹا نہ لگ جائے، گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ کاٹ دیا۔ اسی پر اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی فرمائی اور اس پر بخشش فرمائی۔ تو نیک نیتی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ صوفیہ کرام اور یہ اعظم یہی کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، یہ ساری ریاضت محنت تصوف کی اس نیک کرنے کے لیے۔ اور سن بھی رہے، ایک ہے نیک نیتی ویسے مل گئی، 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سینکڑوں عمل دنیا کے لیے، برادری کے لیے کرے گا، ریاکاری کے لیے کرے گا۔ ایک نیک نیت یہ اخلاص کا خاص مقام ہے، جس کو مقام اخلاص کہتے ہیں۔ وہ ذکر اللہ پر مدت مدید محنت کرنے سے اور اولیاء اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، دیکھیں تسی تھک جاؤ، نال یا کے بس نہ کرے، سبحان اللہ کا مطلب ٹھیک ہے، چلو آخری بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا تھا؟ صحبت شیخ مدت مدید والی بات۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی، بڑے ہی اللہ والے تھے، بڑی اعلیٰ اخلاص والے تھے۔ ان کے شیخ ہیں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری، ان کے شیخ ہیں حافظ محمد صدیق برجونی شریف۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اخلاص کا جب مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ اس محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیشاتی ان کا ایک ایک جملہ لوگوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ مہمان آئے زیارت کے لیے، سن کے اللہ والے، دوپہر کو ان کو آرام کرایا گیا، تو جب ظہر کا وقت ہوا، مہمان مسجد میں آ گئے، اذان ہو گئی۔ ایک ان مہمانوں میں ملنگ بھی تھا، ملنگ جانتے ہیں؟ اور جاوڑے دن میرے ملنگ تیرے ملنگ تو ملنگا بہت نیچے ہے، ملنگ تو بڑے اونچے ہوتے ہیں، کیوں؟ سبحان اللہ۔ ایک ملنگ تھا، جیسے ملنگ لوگوں کے ہوتے ہیں، بنگی چرسی، بے نماز، داڑھی ملا، اور یہ سنگل ڈالے ہوئے جیسے ملنگوں کا ہے، سنگل، بڑے بڑے تسبیح ڈالے ہوتے ہیں گلے میں، علی 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 نعرے لگاتے ہیں، دیکھا؟ ہاں جی، متحری بڑی ہونی آتی ہے، چرسی چرس پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، بڑی موج کرتے ہیں۔ میں نے یہ منظر کچھ دیکھا ہے، ہماری بستی میں کچھ تھے ایسے چرسی، وہ ایک طرف چھپ کے بھنگ پیا کرتے تھے، گھوٹا کرتے تھے، تو ہم فوٹو گیند سے کھیلتے، چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے، ان کی باتیں بھی سنتے تھے۔ تو
جب گھونٹتے ہیں گھونٹ لگا کے تیار کر لیتے ہیں نا پیالے، تو بھر بھر پیالے دیتے ہیں ساتھیوں کو جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ پی پیالہ صبردار کوئی نہیں ساتھی کا ورنہ کہتا تیری خیال ہو جائے پی پیالہ صبردار کوئی نہیں ساتھی کا ورنہ۔ ہاتھ کیا مطلب ہے کہ قبر سے کوئی ساتھ چڑھنے والا نہیں، یہ پیالہ پیو قبر میں نجات ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، قبر میں نجات اللہ کے ذکر سے ہوگی، قبر میں نجات نماز سے ہوگی، قبر میں نجات حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوگی۔ بھنگ و چرسی یہ نہیں بچ سکیں گے عذاب سے۔ اللہ کسی کو ویسے معاف کر دے گا، ہم اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن عمل اچھا نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا بلانگ تھا۔ باقی مہمان مسجد میں نماز کے لیے آ گئے، زور کی نماز، اور وہ ملنگ نہیں اٹھا اپنی چارپائی سے۔ حضرت نے پیغام بھیجا کہ آؤ بھی اذان ہو گئی، مسجد میں لوگ پہنچ گئے تو بھی آؤ نماز پڑھو۔ اس نے حضرت خالد کو کہا جا کے حضرت صاحب کو کہہ دو میری روح نماز پڑھتی رہتی ہے۔ کئی ایسے بیوقوف ہیں نماز سے جی چراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہماری روح نماز پڑھتی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے قائم کی ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پڑھ کے آتے ہیں۔ مدینہ پڑھ کے آتے، میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ شریف میں زمزم کا انتظام ہے، پتہ آپ کو زمزم کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ مدینہ شریف کی کھجور بہت اچھی ہے، مدینہ شریف کا کھانا بہت اچھا ہے، مدینہ شریف کی ہر چیز ہی اچھی ہے، تو کھانا وہاں سے کھا کے کیوں نہیں آتے؟ کھانا کھانے کے لیے چوڑے ہو کے جہاں بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب مدینہ نہیں گئے، مدینہ جاتے تو کھانا بھی وہیں سے کھا بطور، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، نماز سے جی چراتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں، مدینہ شریف جایا جا سکتا ہے۔ حاجی شریف والوں کو اس بات میں لکھا کہ پنجاب میں 2 بزرگ ایسے گزرے ہیں جو وضو یہاں کرتے تھے، نماز مدینہ میں پڑھتے تھے۔ بطور کرامت کے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کرامت یہ ان کو حاصل ہے جو حضور کے سچے غلام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق رکھتے ہیں۔ بنگیوں چرسیوں بے نوازیوں کو نصیب نہیں ہو سکتا کبھی یہ چیز۔ میری بات سمجھ آئی؟ جی۔ تو ملنگ نے کہا کہ اپنے حضرت کو کہہ دو میری روح نماز پڑھتی رہتی ہے، مسجد میں آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے اس کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے تیری روح نماز پڑھتی ہوگی، لیکن آج مسجد میں آ جاؤ، اپنے جسم کو بھی نماز پڑھا۔ اخلاص سے نکلی بات تھی، اس کے دل پر اثر کر گئی، وہ مسجد میں آ گیا، جیسی آتی تھی نماز پڑھ لی۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ زندگی کی پہلی نماز تھی، اللہ سے نماز میں نماز کا نور نصیب فرما دیا۔ ایسا سکون ملا، دل کو ایسی تسکین ملی کہ زندگی بھر کی عیاشی میں کبھی یہ سکون نہیں دیکھا۔ دعا ہو گئی، مہمان چلے گئے، ملنگ صاحب بھی چلے گئے۔ کئی سالوں کے بعد حیدرآباد کی جامع مسجد میں وہ ملنگ حضرت کے ٹوپی خاص قسم کی ہوتی تھی، تو پہچان لیا کہ حضرت کا مرید ہے۔ پہلے تو ملنگ تھا، کلین شیو تھا، تسبیح اور سنگل ڈالے ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ اس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی، ٹوپی پکڑی، جیسے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، نورانی چہرہ، وہی ملنگ۔ اس نے حضرت کے مرید کو پہچان کے کہا کہ آپ حضرت صاحب کے پاس جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں جاؤں گا۔ کہا میرا سلام بھی کہے، میرا پیغام بھی دے۔ پوچھا بھی پیغام کیا دوں آپ کا؟ کہا پیغام یہ دے کہ فلاں سن میں ایک فلاں نامی ملنگ آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اس کے جسم کو نماز پڑھائی تھی، آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ اخلاص حاصل ہونے کے بعد ایک جملہ ہی کافی ہو گیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، صحبت اولیاء اختیار کیا کرو، اور اس میں محنت کرو، اللہ یہ نعمت اخلاص نصیب فرما دے،
تو چھوٹے چھوٹے عمل پہاڑوں کے برابر ثواب ہو. جو ایمان ساتھ حدیث میں آتا ہے کھجور، ایک کھجور جو اخلاص سے دی کسی کو، ایک کھجور، وہ کھجوروں کی پیٹی نہیں، ایک من کھجوریں نہیں، ایک کھجور اخلاص سے دی 100 احد پہاڑ کے برابر سونا خط کرنے کا ثواب ملے گا، جبکہ وہ اللہ کے لیے دی ہے. اللہ مجھے آپ کو اخلاص کی، ذکر کی دولت سے مالا مال فرمائے. دعا کریے. ذکر کرنے تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہے. سب رات 11 بار ان کو نصیب کرو.